بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گیم شہباز حکومت کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کا طبل بج چکا ہے۔ اس حوالے سے بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد شدید الزامات کی زد میں ہے، اور اب بات کس طرح دور تلک جا پہنچی ہے۔ کپتان نے عمران ریاض کو جو انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو کے بعد ایک نئی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ معاملات آنے والے دنوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کس نوعیت کے ہوں گے، اس پر بھی بہت سارے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی پچھلے 6 سالوں کا ان سے حساب مانگا جا رہا ہے۔ ایک طرف آر ٹی ایس بٹھانے کی دھمکی ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے ان پر ڈبل گیم کا الزام لگایا ہے۔ جو گزشتہ رات عمران ریاض کو دیا گیا انٹرویو ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے۔ ایک طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی جو قائدین ہیں، جیسے نجم سیٹھی کہتے ہیں، وہ تو بالکل خاموش ہیں، وہ تنقید نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ اب جنرل باجوہ صاحب پر شدید الزامات لگا رہی ہے۔ لیکن چند باتیں جو عمران خان نے کی ہیں، تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے 2-3 اس لیے رکھنے ضروری ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پوری جو بحث کا موضوع ہوگا وہ یہی ہوگا۔ آدم سواتی کی گرفتاری اور اب ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف مقدمہ۔ اب اگلا عمران خان اور پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جو تعلقات ہیں، وہ اس کے اندر بڑا عام رول پلے کریں گے۔ اب یہ ایف آئی اے اپنے طور پر سارا کچھ کر رہی ہے، حکومت اس کے پیچھے ہے، یا اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کو اس وقت تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز عمران خان نے جو ٹویٹ کیا ہے، جس کے اندر واضح کیا ہے، 2 ٹوک انداز کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد یہ توقع تھی کہ اس طرح کے ظلم و ستم بند ہو جائیں گے، لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے اب بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ بند نہیں ہوا۔ اوپر سے جو حکومتی جو کچھ نمائندے بننے کی کوشش کرتے ہیں صحافت کے روپ کے اندر، ان لوگوں کا جو دعویٰ ہے صحافت کے روپ میں جو لوگ ہیں کہ شاید عمران خان کو سخت جو ہے وہ ریاکشن کا سامنا کرنا پڑے۔ بہرحال 66% ملک کے اندر انتخابات ہو جائیں گے، تو پھر عام انتخابات یہ کب کروائیں گے نہیں کروائیں گے، اس کا کوئی امپیکٹ تو نہیں ہوگا۔ لیکن خان صاحب نے جو ایک بات کیا، انہوں نے کہا کہ مارچ کے آخر تک الیکشن پر تیار ہیں تو ہم اسمبلیاں توڑنے سے رک جاتے ہیں، نہیں تو ہمیں فوری طور پر کے پی اور پنجاب میں اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کروانا ہے، ہم مارچ سے آکے نہیں جانے لگے۔ اگر انہوں نے نہیں مانا تو اس ماہ اسمبلیاں تحلیل کر دینی ہے، فیصلہ کرنے میں ان کو کتنی دیر لگنی ہے، یہ ہاں کریں گے یا نہ، ہمارا تو فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب اس پورے معاملے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ الیکشن جلد ہو، چونکہ جس طرح کی غیر یقینی صورتحال ہے، معیشت جس طرح بربادی کی راہ پر چلی ہوئی ہے، اس کا ٹوٹل جو الزام ہے وہ پچھلی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل باجوہ صاحب ہے، ان پر لگ رہا ہے، تاکہ یہ جو الیکشن ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف بڑھا جائے۔ اب پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے اس وقت الیکشن مفاد میں نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چونکہ عوام نے ووٹ نہیں دینے، تو عمران خان اس وقت الیکشن کا مطلب ہے کہ واضح طور پر عمران خان جو ہے اس کی فتح کو یقینی بنایا جائے۔ کل کو ہم نیا بجٹ لائیں گے، بجٹ کے اندر کچھ مراعات کا اعلان کریں گے، وقتی طور پر عوام کو ریلیف دیں گے، اور ایک ایسا تاثر قائم کریں گے کہ دیکھیں ہم تو ریلیف دینا شروع ہو چکے تھے۔ لیکن خان صاحب نے جو سب سے خطرناک بات کی ہے اس کے اندر، وہ انہوں نے کی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو 3 سال جو ہے وہ کہتے ہیں میں حکومت میں رہا ہوں، مجھے علم ہے یہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مونس الہی کو کہا گیا ہو کہ پی ٹی آئی کی طرف جاؤ، کاف لیگ میں دوسروں کو بھی کہا گیا ہوگا کہ نون لیگ میں چلے جاؤ، ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو کچھ پیغام اور کسی کو کچھ پیغام جا رہا تھا۔ جتنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی، کبھی کسی کو کچھ کہیں اور عجیب رویہ تھا، آخر میں ہوا کیا؟ فائدہ تو نہیں ہوا، بے نقاب تو ہو گئے۔ اب اس پر انہوں نے ایکسٹینشن پر بھی کہا کہ یہ بھی میری بہت بڑی غلطی تھی، تب بھی میں سوچتا تھا کہ فوج میں کسی کو توسیع نہیں ملنی چاہیے، مگر حالات ایسے بنا دیے گئے کہ توسیع کے لیے جس طرح نون لیگ اور دیگر نے ووٹ ڈالے، اس کے بعد مجھے لگا کہ انہوں نے نون لیگ سے بھی بات چیت شروع کر دی ہے۔ میرے خیال میں انہوں نے نون لیگ کو بھی کوئی یقین دہانی کرائی ہوگی۔ جنرل فیض کو ہٹایا گیا، تب کلیئر ہو گیا
کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ہٹایا جائے گا۔ اب یہ پوری جو معاملہ ہے اس پر انہوں نے آج جنرل باجوہ صاحب پر ظاہر ہے تنقید کی ہے، لیکن اب ان پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں ملک کے، آپ کو اگر ایک آئی بی کا افسر وہ یہ بات کر بھی رہا ہے تو آخر تک آپ پھر انہوں نے یہ بھی بات مانی کہ ہاں میری غلطی ہے، میں بندے پر اعتبار کر جاتا ہوں۔ تو جنرل باجوہ صاحب سے میں پوچھتا رہا، انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم تو سیاسی استحکام کے قائل ہیں۔ لیکن آخر میں جب سارے اراکین حکومتی لوگ جو اتحادی ہے وہ دوسری طرف جا رہے تھے تو پھر بات کھل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اس وقت کے آرمی چیف یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب خاص طور پر جنرل فیض کو ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم چل پڑی تھی۔ میں نے ایک دن کہا کہ مجھے کلیئر کر دیں آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں، تاکہ میری جو پھر حکمت عملی ہے وہ اور ہوگی۔ اڈیالہ جیل میں شہباز گل کو کہتے رہے کہ ہم پر پیچھے سے دباؤ ہے، یعنی دباؤ تو دیر ہے اسٹیبلشمنٹ کا تھا، جن کو الیکشن میں مجھ سے خطرہ تھا وہ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں۔ قیامت کی نشانی ہے کہ آصف زرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے نیب کے ذریعے جو ہے وہ جیل میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی ہیں آپ سن چکے ہیں، لیکن اس کے اندر جو سابق آرمی چیف ہیں عمران خان نے کہا کہ میرے ساتھ انہوں نے ڈبل گیم کی، جو یہ پورا پی ڈی ایم کا گروہ تھا، جتھا تھا، ان کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے، ایک منصوبے کے تحت ان پر ہاتھ پھیرا گیا، ہمارے اتحادی توڑے گئے، ایم کیو ایم اور باقیوں نے ہمیں بتایا بھی دبے لفظوں کے اندر کہ اوپر سے دباؤ ہے، اور یہ لوگ جو جس طرح بگٹی اور باقی گئے ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے بغیر جا نہیں سکتے تھے۔ تو عمران خان نے پہلی مرتبہ کھل کر یہ گفتگو کی ہے، لیکن اب اس انٹرویو کے بعد ایک تنقید کا سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے، اور خان صاحب سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں تھی تو آپ نے اس وقت اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اتنا عرصے کے بعد آپ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ جب قمر جاوید باجوہ وہ اس وقت ذمہ داری پر موجود تھے تو اس وقت آپ نے یہ باتیں نہیں کی، اور اب آپ باتیں کر رہے ہیں، اور اس کا ایک مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے نئے آرمی چیف صاحب کو کہ آپ اس راستے پر نہ چلیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان بظاہر اس وقت بھی ان حالات کی وجہ سے اور اس ڈسکشن کے بعد آمنے سامنے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر اس طرح معاملات جاتے ہیں تو پھر اور زیادہ جو ہے وہ گمبھیر صورتحال ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن اب جو ایک بات ہے وہ طے ہو گئی ہے، وہ یہ کہ کے پی کے اور پنجاب کے اندر الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، یعنی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور جو اس وقت موجودہ اپوزیشن ہے ان دونوں اسمبلیوں کے اندر اور وفاق کے اندر حکومتی ٹولہ ہے، ان کے پاس کوئی متبادل حکمت عملی موجود نہیں ہے۔ وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں تو وہ بھی کامیابی کے چانسز نہیں ہیں، اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں تو وہ بھی پنجاب کے اندر بھی تیار ہے، پرویز الہی اور مونس الہی کسی بھی صورت کے اندر عمران خان کو چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور اب جو پی ٹی آئی نے ان اگلے انتخابات کے اندر جن لوگوں کو ٹکٹس دینے ہیں اس پر بھی باقاعدہ کام شروع ہو گیا ہے، بورڈز بنائے جا رہے ہیں اور وہ شارٹ لسٹ کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب آئندہ چند دنوں کے اندر باقاعدہ یہ پورا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فواد چودھری نے ایک پارٹی کے ترجمان کی حیثیت سے واضح انداز کے اندر بتا دیا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے۔ اب آپ میں پہلے جو بات کر رہا ہوں آپ اندازہ کریں کہ صحافی نے خالد مگسی سے سوال کیا ہے، باپ پارٹی کے رہنما ہے، کہ آپ کو بھی جنرل باجوہ نے کبھی ڈکٹیٹ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں آپ کیوں ایسا جواب پوچھتے ہیں جس کے بعد مجھے بھی اعظم سواتی کی طرح تکلیف دیکھنی پڑے؟ یعنی اس کا مطلب ہے انہوں نے اس پر نو نہیں کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس پی ڈی ایم پروجیکٹ بنانے پر ایک بڑا جو ہے وہ یعنی کردار تھا، اور یہ الزام اس وقت عمران خان لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف فواد چودھری نے واضح کر دیا ہے، اور یہ دائرہ پارٹی کی پالیسی ہے جب اس طرح وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ممبران اسمبلی کو ہدایت کی ہے کہ حلقوں میں واپس پہنچے اور انتخابات کی تیاری کریں، یعنی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ویسے بھی جو ایم پی ہوتے ہیں، ایم این ایز ہوتے ہیں، وہ شادی فوتگی سے ان کو فرصت نہیں ہوتی، وہ فیلڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے واضح طور پر ہدایات دے دی گئی ہے پنجاب اور کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں کہ بھائی اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں، اس کے اندر آپ ادھر ادھر میڈیا کی باتوں پر، پی ڈی ایم کی باتوں پر نہ جائیں بلکہ تیاری کریں، اور اگر پی ڈی ایم انتخابات سے ایسے ہی بھاگتے رہی جیسے اب بھاگ رہی ہے تو ہم مزید وقت ضائع کیے بغیر، وہ کہتے ہیں یعنی بھاگتی رہی جیسے اب بھاگ رہی ہے تو ہم مزید وقت ضائع کیے بغیر پنجاب اور پختونخوا کے صوبائی انتخابات کے لیے جائیں گے اور قومی اسمبلی کے انتخابات بعد میں ہوں گے۔ تو یہ بات طے کر لی گئی ہے، یعنی یہ دھمکی نہیں ہے بلکہ اصولی طور پر
یہ بات کر لی گئی ہے کہ جناب الیکشن ہو رہے ہیں، لہذا ان لوگوں کو بڑی مبارک ہو جو کہہ رہے تھے کہ نہیں خان صاحب یہ صرف پریشر ٹیکٹس کے طور پر یوز کر رہے ہیں، یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ بھائی یہ اصولی فیصلہ ہے، اور اب اگلے الیکشن کے اندر جو موجودہ ایم پی ایز ہے، کون کون کھڑا رہا، کس کی کیا کارکردگی ہے، جہاں سے پی ٹی آئی خاص طور پر الیکشن ہاری ہے اس کی وجوہات آلریڈی پہلے آ چکی ہیں۔ وہاں جو ہے بجائے نظریاتی جو کارکنان ہیں پرانے ان کو ترجیح دی جائے گی، لیکن سیٹ کیسے نکالنی ہے یہ پورا جو سروے ہے اس کے مطابق ٹکٹس دیے جائیں گے۔ جو موجودہ ایم پی ایز ہیں جو پارٹی کے ساتھ مستقل کھڑے رہے ہیں ان کو نتیجتاً حتمی طور پر ٹکٹ ملے گا، اور باضابطہ طور پر کہا گیا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر چونکہ حتمی طور پر جو ٹکٹس ہیں ان کا بھی فیصلہ کیا جانا ہے، لہذا تمام ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈر جو پہلے الیکشن آ رہے ہیں وہ فیلڈ کے اندر جائیں اور ابھی سے اپنی مہم کا آغاز کر دیں، کارنر میٹنگ شروع کر دیں۔ اور یہ بھی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں چونکہ مارچ کے اندر یعنی یہ الیکشن ہوں گے اور اگلے 3 مہینے کے اندر 20 دسمبر سے پہلے یہ اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ الیکشن جو ہے 2 صوبوں کے اندر اس کا طبل بج رہا ہے۔ اب اس کے اندر ایک امپیکٹ یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو نگران سیٹ اپ ہوگا اس پر اثر انداز ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب پنجاب اور کے پی کے اندر اگر پی ٹی آئی کی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں دوبارہ 5 سال کے لیے، تو کل کو قومی اسمبلی کے جب انتخابات ہوں گے اور باقی صوبوں کے انتخابات، اس پر اس جو فتح ہے اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومتی اتحاد بھی سنجیدگی کے ساتھ یہ غور کر رہا ہے کہ اگر خان صاحب ہماری دھمکیوں میں نہیں آتے تو پھر ہمیں الیکشن کی طرف بڑھنے کا کوئی نہ کوئی فارمولہ سیٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں آئندہ 3-4 دن انتہائی اہمیت کے عمل ہے، اور پھر جو ہے وہ معاملات کس طرح اس حکومت کے ہاتھ سے نکلتے ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ ایک بڑی اناؤنسمنٹ ہے آفیشیل اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔